السلام علیکم۔ کربلا کی زمین پر 8واں دن۔ پیاس، گرمی اور خوف کی شدت بڑھ چکی تھی۔ خیموں میں خاموشی، زمین پر تپش، آسمان پر سکوت اور دلوں میں بے قراری۔ امام حسین علیہ السلام خیموں کا دورہ کر رہے تھے۔ ہر چہرے پر سوال تھا، کیا آج میرا نمبر ہے؟ امام حسن علیہ السلام کا بیٹا، امام حسین علیہ السلام کا بھتیجا، صرف 13 سال کا معصوم لڑکا قاسم بار بار امام حسین کے پاس آ کر یہی پوچھتے ہیں، چچا جان، کیا مجھے بھی شہادت کی اجازت ہے؟ امام حسین نے فرمایا، قاسم علیہ السلام، تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، میں تجھے کیسے جانے دوں؟ قاسم نے ماں کا خط لا کر پیش کیا جو حضرت حسن نے لکھ کر تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے قاسم کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ جب اسے کھولا گیا تو لکھا تھا، میرے حسین، جب قاسم میدان کربلا میں شہادت کی اجازت مانگے تو انکار نہ کرنا۔ یہ سنتے ہی امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو سینے سے لگایا اور چچا بھتیجا خوب روئے اور قرآنی آیت یاد آئی، سورۃ الحدید آیت نمبر 20، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ قاسم علیہ السلام نے دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر رب کی رضا کو چنا۔ قاسم علیہ السلام 10 محرم کو شہید ہوئے۔ قاسم علیہ السلام نے جنگ کے لیے تیاری کی، ایک سادہ سی تلوار، چھوٹا سا جسم، لیکن حوصلہ پہاڑوں سے بلند۔ یزیدی سپاہیوں نے قاسم علیہ السلام کو دیکھا تو مذاق اڑایا، کیا یہ بچہ لڑائی کرے گا؟ لیکن قاسم علیہ السلام نے کئی دشمنوں کو خاک چٹائی۔ آخرکار ایک دشمن نے پیچھے سے وار کیا۔ قاسم علیہ السلام زمین پر گرے اور پکارا، یا اماں ادرکنی۔ امام حسین علیہ السلام دوڑے۔ قاسم کے جسم پر کئی زخم اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حسین علیہ السلام نے کہا، بیٹا قاسم، تیرے بعد حسین کیسے جیے گا؟ قرآنی آیت، سورۃ آل عمران آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ بی بی سکینہ خاموش تھیں، آنکھوں میں سوال تھا۔ حضرت رباب علی اصغر کو سینے سے لگائے بیٹھی تھیں۔ بی بی زینب خواتین کو حوصلہ دے رہی تھیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 10، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ حضرت قاسم نے یہ سکھایا کہ ایمان عمر کا محتاج نہیں، قربانی کا جذبہ خالص ہو تو اللہ خود اسے قبول فرماتا ہے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کے بیٹے کو بھی دین پر قربان کیا تاکہ سچائی زندہ رہے۔ 8 محرم کی رات امام حسین سجدے میں گر جاتے ہیں۔ زمین گرم ہے، جسم پیاس سے نڈھال ہے، لیکن زبان ہے کہ شکر ادا کر رہی ہے اور فرما رہے ہیں، یا اللہ،
یہ تیری رضا ہے تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تیری راہ میں سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمیں قاسم علیہ السلام جیسا اخلاص عطا فرما، ہمارے بچوں کو دین کے لیے وقف ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اہل بیت کی محبت سے سچا بنا اور کربلا والوں کی راہ پر چلنے والا بنا، ہمیں امام حسن و حسین جیسے بہادر دلیر بیٹے عطا فرما، ہمیں قاسم جیسے، ہمیں علی اکبر جیسے شجاعت والے بیٹے عطا فرما۔ اللہ ہمیں امام مہدی کی فوج کا سپہ سالار عطا فرما۔ اللہ اس پاک دن کے صدقے سے ہماری مرادیں پوری فرما، اور اللہ جیسے آپ امام حسین علیہ السلام سے راضی ہوئے، میرے مالک ہم سے بھی راضی ہو جانا، اور ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما۔ آمین ثم آمین۔